نظم ایک پہاڑ اور گلہری ماخوذ از ایمرسن۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تشریح: کسی پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ میرے مقابلے پر تو اتنی چھوٹی اور مختصر ہے کہ اگر تجھ میں معمولی سی شرم بھی ہو تو کہیں جا کر ڈوب مرے۔ ہر چند کہ تو مختصر سی شے ہے، اس کے باوجود نہ جانے کس شے پر اتنا غرور کرتی ہے۔ تو نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ تجھ سے زیادہ کسی اور میں عقل اور سمجھ بوجھ موجود نہ ہے، بلکہ خود کو ہر شخص سے زیادہ باشعور تصور کرتی ہے۔ تجھے دیکھ کر تو خدا کی شان نظر آ جاتی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، جو بے حیثیت سے خود کو با حیثیت اور جو بے شعور ہے وہ خود کو باشعور سمجھنے لگ جائے۔ اے گلہری، میری شان و شوکت کے بالمقابل تیری تو حیثیت کچھ بھی نہیں، جبکہ زمیں بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو وجاہت مجھ کو نصیب ہے وہ بھلا تیرے مقدر میں کہاں ہے؟ میں تو ایک بلند و بالا پہاڑ ہوں اور تو مٹھی سی گلہری، تیری حیثیت میرے نزدیک بے معنی سی ہے۔ پہاڑ کی باتیں سن کر گلہری کو بھی طیش آ گیا، وہ بڑے غصے سے یوں گویا ہوئی کہ تو نے جو کچھ کہا ہے میں نے سن لیا، تیرے لیے مناسب تو یہ تھا کہ منہ سنبھال کر بات کرے، مگر تو خامخواہ احساس برتری کا شکار ہے۔ تو نے جو کچھ باتیں کہی ہیں تجھ پر لازم ہے کہ انہیں اپنے دل سے نکال پھینک، ورنہ خراب و خستہ ہوگا۔ اے پہاڑ، غور سے سن لے، اگر میں تیری طرح بلند و بالا نہیں تو اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکے گا کہ تو بھی تو میری مانند چھوٹا نہیں ہے؟ اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکے گا کہ کائنات میں جو شے بھی تخلیق کی گئی ہے اس سے قدرت خداوندی حویدہ ہے، اور اگر کوئی قد و قامت کے اعتبار سے بڑا یا چھوٹا ہے تو اس امر کا تعلق اسی کی حکمت و دانش سے ہے۔ اس بات کو کیوں بھولتا ہے کہ خدا نے اگر تجھے بڑا بنایا ہے تو اس امر سے اختلاف ممکن نہیں؟ تو یہ بتا کہ قدرت نے جہاں تیرے قد کو اس قدر بلند کیا تو مجھے بھی تو درخت کی بلندیوں پر چڑھنا سکھا دیا ہے۔ یہ بھی جان لے کہ صرف بلندی ہی کوئی خوبی نہیں ہے، کیونکہ تو اس قدر مجبور و معذور ہے کہ اپنی جگہ سے ایک قدم آگے کی طرف بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اے پہاڑ، اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ واقعی بڑا ہے تو معمولی سی شے چھالیا تیرے پاس رکھے دیتی ہوں۔ اگر تجھ میں کوئی ہنر اور طاقت موجود ہے تو اس کو ہی توڑ کر دکھا دے۔ تو اپنی بلندی پر اس قدر غرور نہ کر، بلکہ اسی حقیقت کو تسلیم کر لے کہ خدا نے اس عالم رنگ و بو میں جن چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے ان میں سے کوئی شے بھی بیکار نہیں، بلکہ ہر چیز کوئی نہ کوئی خوبی اور مقصد لیے ہوئے ہے۔